الدین شاہ گورا شریف والے، ان کا لکھا ہوا کلام ہے حمد باری تعالی ہے، اس کے چند اشعار وہ لکھتے ہیں: کس سے مانگے بندوں کا تیرے
کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوٹا کھرا کون ہے. قاری عبدالحمید عثمانی صاحب آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں قرأت قرآن حکیم پیش کی اور ہم باری تعالیٰ پیش کی. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا. اپنے ادارے کے مدرس ضیاء المجید صاحب کو تشریف لائیں اور درود شریف کا ورد بھی کریں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ سب میرے ساتھ مل کر سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہتا ہمیشہ سویرا ہے. کہہ دیجیے نا سبحان اللہ. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہتا ہمیشہ سویرا ہے. اوتھے رہتا ہمیشہ سویرا ہے. سرکار حشر وچ آکھن گے، سرکار حشر وچ آکھن گے اینو چھڈ دیو تے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ نے عمر کے مشور پر قرآن بنا کے اتارا تھا. اللہ نے عمر کے مشور پر قرآن بنا کے اتارا تھا. قرآن بنا کے اتارا تھا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی.
نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. روشید کا گلتی کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھ رہے تھے. میں دوبارہ جناب حافظ محمد طیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جناب قاری محمد طیب صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چکنا نہیں ذرا محبت نہ پڑھیے. صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ناشد پیش کرنا تمام حضرات ملنا مل کے پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ مزاوجہ. تم شاہ تو جانے جانا تو شاہ غربا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آگے
مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر مفصل کتاب پروفیسر عرفان احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ محترم پروفیسر صاحب سرگودا سے تشریف لائے ہیں اور پاکستان بلکہ دنیا کے بستی بستی کریا کریا اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی اجازت سے 10-15 منٹ کے لیے محترم حاجی بشیر احمد مرحوم کی خدمات کے سلسلے میں کچھ ان کے خاندان سے اور کچھ ہمارے اساتذہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد پروفیسر صاحب کا خطاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں فیملی ممبر محترم محمد ارشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حاجی صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان اوورسیز اکیڈمی کی شکل میں اس علاقے کو ایک نئی شناخت دی۔ الحاج محترم بشیر احمد صاحب جو میرے ماموں اور برادرم نذیر احمد صاحب کے والد روزن تھے، کچھ روز قبل انہوں نے اپنی فجر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے رب کا حکم اجانے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان افرین کے حوالے کر دی۔ جاتے وقت ان کے چہرے پہ بکھرا ہوا نور اور اس پہ ٹھہری ہوئی انتہا درجے کی طمانینت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ ان کا رب ان سے مل کر بے حد خوش ہوا ہوگا، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتا کہ اس کے اس بندے نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی دن کی تیاری میں بسر کیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انہیں ایک ہی فکر لائق رکھتی تھی کہ اس دن جب رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہو تو انہیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین، حاجی بشیر احمد صاحب صوم و صلوات کے پابند ایک سچے عاشق رسول تھے۔ وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے تو سچی کرتے تھے، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے، اور اگر کوئی امانت ان کے حوالے کی جاتی تھی تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو اس کے اصلی بات تک پہنچا دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض و عداوت، غیبت اور تکبر جیسے الفاظ ان کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تھا اور ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا تھا۔ ہمارے لیے وہ ایک ایسا مینار نور تھے جس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ہم نے اپنی منزل کے نشان پائے۔ معزز حاضرین کرام،
हाजी बशीर अहमद साहब, उन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले अपने भांजे हाजी मोहम्मद अफजल मरहूम और अपने भाई चौधरी फजल अहमद मरहूम के साथ मिलकर एक तालीमी इदारे की बुनियाद रखी और फिर अपने खून पसीने से उसकी आप जारी करते रहे। कोशिशों और काविशों से और अल्लाह ताला के फजल व करम से आज ये इदारा एक अजीम दरसगाह का रूप धार चुका है, जहाँ पर मुल्क के कुल्लो अर्ज से इल्म के परवाने अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए तशरीफ़ लाते हो। इस इदारे के क़याम का एक बुनियादी मकसद ये था कि इस इलाके का कोई होनहार बच्चा सिर्फ इसलिए तालीम जैसी नेमत से महरूम न रह जाए कि उसके वालिदैन उनकी माली हालत कमज़ोर है और वो अपने बच्चे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे तमाम बच्चों के तालीमी अखराजात ये इदारा खुद बर्दाश्त करता है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार बच्चे इससे फ़ायदा उठाकर अब अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब वतन अजीज़ की तामीर व तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ये अजीम काविश हमारे इन तीनों मरहूमीन के लिए सदका जारिया बनकर उनके इस आखिरत के सफ़र को आसान बनाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मौत बरहक है, हमें मौत से कोई शिकवा नहीं है, मगर मोहतरम हाजी बशीर अहमद साहब का इस तरह अचानक हमसे रुखसत हो जाना बेशक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं और उसके आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं और हम सब दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, तेरा ये बंदा तेरे और तेरे प्यारे हबीब के बताए हुए सिराते मुस्तकीम पर चलता हुआ आज तेरी बारगाह में हाज़िर हो चुका है। तू इसके ऊपर अपना ख़ास कर्म करते हुए अपनी रहमतों की बारिश अता फरमा, उसकी छोटी मोटी खताओं से दरगुजर करते हुए उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा आमीन। अपने मामू जान का बेहतरीन अल्फाज में तज़किरा कर रहे थे। हम सब उनका अच्छे अल्फाज में तज़किरा करते हैं, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अभी मोहतरम प्रिंसिपल पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जिनके साथ बशीर साहब का बहुत प्यारा ताल्लुक़ था और लम्हा लम्हा हर बात में उनसे कोई ना कोई ज़रूरत पेश आती थी, काशिफ अमीर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाजी बशीर अहमद मरहूम के एजाज़ में चंद कलिमात के। मुझे पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी में आए 16 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और आज जो बातें भी आपसे मैं कर रहा हूँ कि मैं इस वजह से नहीं करूँगा कि मैं इस इदारे का नमक खाता हूँ या खा देता हूँ, बल्कि ये मेरे दिल की आवाज़ है और शायद यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इतना लंबा अरसा इस इदारे से गुजरा और इस इदारे में अरसे से काम कर रहा हूँ। मोहतरम हाजी फजल अहमद मरहूम और मोहतरम हाजी बशीर अहमद मरहूम, ये दोनों भाई मेरे बुजुर्गों की तरह थे और मैंने बरमला
ہر جگہ پہ اپنی فیملی میں بھی اور ادھر بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ انہیں دو بزرگوں کی محبت اور شفقت کی وجہ سے کرتے اپنے خاندان سے اپنے گھر والوں سے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود اپنے والدین کی کمی محسوس کی. یہ اس شفقت اور اس پیار سے جو میرے ساتھ ان کا رویہ تھا میری فیملی کے ساتھ تھا. اور یہ ان دونوں بھائیوں کا رویہ صرف ہم سے نہیں ایسا تھا بلکہ اس ادارے کے اندر کام کرنے والے جتنے مرد اور خواتین ہیں سبھی ان کو اپنے سب سے قریب سمجھتے ہیں. اور کبھی بھی کوئی مشکل آئی ہے کسی ورکر کو کسی بھی ادارے کے میں کام کرنے والے چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے نان ٹیچنگ اسٹاف ہو بندہ ہو تو دونوں مرحومین اس معاملے میں پیش تھے. ذاتی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اس فیملی سے پورے خاندان سے ایک بات سیکھی اور جس پر عمل بھی کیا جس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں. دوسروں کا درد اپنے خاندان کا درد جو خونی رشتے ہیں ان کے علاوہ جو خونی رشتے نہیں بھی ہیں ان کا درد اور ان سے پیار و محبت اور ان کو کیسے آگے لے کے آنا ہے یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. خاندان سے اپنوں سے محبت لفظ حالت ہے دوسروں کی بھی جینا. اور اسکول کے لحاظ سے تو میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ حاجی صاحب مجھے اکثر یہ کہتے تھے بیٹا کوئی بچہ اس وجہ سے سرٹیفکیٹ لے کر نہ جائے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا. جو نہیں دے سکتا فیس اس کی فیس کا بندوبست ہم کریں گے. تو جو پڑھنے والا بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس میں صلاحیت موجود ہے وہ بچے کو اس کے وسائل پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ سب کے علم میں ہے تزکیے کے لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دو طرح کے بچے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں کیوں نہ ہو وہ بالکل اس ادارے میں ابھی بھی فری پڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پڑھتے رہیں گے. ایک وہ بچہ جو یتیم ہے اور ایک وہ بچہ جس کو زکوٰۃ ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بچہ ہو پڑھائی میں بھی ٹھیک. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ڈسکاؤنٹ کے راستے ہیں. ٹھیک ہے 50% کے قریب اس وقت بھی بچے اور بچیاں اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور بسا اوقات ہم لوگ کہتے تھے کہ فیس بڑھائیں اور ڈائریکٹر صاحب مجید صاحب ہمیں ہر دفعہ یہ کہتے تھے کہ بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایک حد سے زیادہ فیس نہیں بڑھانی اس علاقے کے لوگوں کو بوجھ نہیں ڈالنا. تو چونکہ میں پورے پاکستان میں گیا ہوں مختلف تعلیمی اداروں کو وزٹ کیا ہے دیکھا ہے جس طرح کی سہولتیں آپ لوگوں کو اس ادارے میں مل رہی ہیں جس لیول کی مل رہی ہیں میرے خیال میں کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی فیس لے رہا ہو اس سے زیادہ کم سہولتیں دے کر اس سے زیادہ فیسیں وصول کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیملی کی وجہ سے کر کے اس علاقے کے لیے یہ ادارہ ایک نعمت ہے. اور حاجی صاحب مرحوم 16-17 سال ہم نے بہت قریب رہا اور جس دن صبح وہ فوت ہوئے اس سے گزشتہ شام کو بھی ہم اکٹھے تھے اور آخری وقت تک وہ ادارے کی کاموں میں ہی مصروف تھے. اور اس وقت بھی بس ایک ہی ان کے ذکر تھا کہ کسی طریقے سے اس علاقے کے لوگ تعلیم حاصل کر جائیں کسی مقام تک پہنچ جائیں بس یہی ہماری آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمارا پورا اسٹاف اس چیز کا وہ جب بھی ملتے جس سے بھی ملتے جب بھی کوئی بات ہوتی کبھی غصہ بھی انسان ہے فطرت کا تقاضا ہے لیکن وہ ہر دفعہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے. اور آج جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس ادارے کا ہر فرد ان کے لیے غمگین ہے. ان کی کمی کو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے لیکن ہماری دعائیں ان کے درجات کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ یہ اپنی آپ کی مخلوق کے لیے خیر خواہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندوں سے پیار کریں گے میں اس سے پیار کروں گا. یہ آپ کے بندوں سے پیار کرنے والے تھے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں درجہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. حاجی صاحب کے اپنے والد گرامی کے حوالے سے چند کلمات ہیں. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. معزز حاضرین السلام علیکم.
سے کسی کو بھی انکار نہیں، وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، وہ ایتھیسٹ ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موت جو ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آیا عمر کیا ہے، وقت کیا ہے، آیا تیاری ہوئی ہے یا تیاری نہیں کی گئی، آیا جس پہ موت کا وقت آیا ہے وہ غریب ہے، امیر ہے، حاکم ہے کہ محکوم ہے، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو یہ ایک جدائی ساتھ لے کے آتی ہے، ایک ایسی جدائی جس کا کوئی ازادہ نہیں، ایک ایسا دکھ جس کا صبر کے علاوہ کوئی علاج نہیں، اور ایک ایسی چوٹ جو کہ ایک گہرا زخم رکھتی ہے، اور یہ چوٹ، اس کا احساس، اس کا زخم صرف وہی اس کا رکھ سکتا ہے جس کو یہ لگے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ وقت ہی سب سے بڑا اس میں رقم ہے۔ ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دکھ کی گھڑی سے باعزت طریقے سے نکلنے میں ہمت اور توفیق دے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو کہ اولاد اور باپ کے حوالے سے ہے، اور جب ہم سنتے تھے کہ جو باپ ہے وہ ایک چھت ہے، وہ ایک سایہ ہے، تو یہ اس وقت محض ایک کچھ باتیں ہوتی تھیں، لیکن آج اس تپش کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس چھت کا نہ ہونا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اور یہ چھت اور یہ جو شجر، یہ جو سایہ تھا، وہ صرف ہم بھائیوں یا اولاد کے حوالے ہی سے نہیں تھا، وہ ایک ایسا شجر تھا، ایک ایسا سایہ تھا جس میں نہ صرف ہم بلکہ خاندان کے اور بھی بہت سے لوگ سکون حاصل کر رہے تھے، اور نہ صرف ہم اور خاندان کے لوگ بلکہ اور بھی بہت سے لوگ اس شجر کے نیچے ایک امن اور سکون پاتے تھے۔ اور آج جب وہ شجر نہیں رہا تو ہم سب اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس سائے کی تلاش میں ہیں ہم۔ وہ جو شجر تھا، وہ جو سایہ تھا، وہ جو چھت تھی ہماری، وہ اولاد ہونے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، پورے گاؤں اور پوری کمیونٹی کے حوالے سے، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک عظیم جدوجہد کا نام ہے۔ وہ جدوجہد ایک طویل جدوجہد تھی۔ میرے بابا جان، میرے ابا جی آج سے 80 سال پہلے جب حاجی مہر الدین کے گھر میں ایک نعمت بن کر آئے تو اس وقت کی خوشیاں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت وہ ایسی نعمت تھی جس سے کہ پورا خاندان آج تک محسوس کر رہا ہے۔ وہ والدین کی خواہش کہ ان کا بیٹا پڑھے، کم ریسورسز ہونے کے باوجود، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ ہم یہ پڑھتے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائے، لیکن ریسورسز نہ ہونے کے باوجود
یہ ان کے لیے کوئی ہرڈل ثابت نہیں۔ اس وقت بھی جب یہ ریسورسز نہیں تھے تو وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ لالٹین کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے وہ اپنی تعلیم مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ سروسز میں گئے تو ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک ایسی سروس پہ جائیں جہاں پہ وہ دیانت اور امانت کے ساتھ اپنی خدمات کو ادا کر سکیں۔ اس کے لیے وہ ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں گئے، اور پھر جو کہ مرج ہو کے سول ایویشن اتھارٹی بن گئی، اور اسی دوران تقریباً 12-14 سال کے لیے وہ ڈیپوٹیشن پہ سعودی عرب کے۔ آج جب ان کے کولیگ سے ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی دیانت، امانت، انکساری کی گواہی دے رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے یقیناً ایک فخر کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اولاد کی تربیت کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور وہ اعلیٰ تعلیم صرف اس دنیا کے حوالے میں سے نہ ہو بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی ہو۔ اور یہ جو تعلیم ہے، اس کے ساتھ جو تربیت اور اس کے ساتھ جو ان کی سرپرستی حاصل تھی، یہ ہمیں آخری لمحے تک حاصل ہے۔ اور آخری ہفتے میں میں دیکھوں تو ان سے ہماری بات یہی چل رہی تھی، یا میری کم از کم بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی میں ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا، جو نقطہ میں نے پیش کیا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم نے کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہماری پریورٹی اس حوالے سے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ والد محترم 1999 میں جب ریٹائرڈ ہوئے تو جیسے کسی بھی ریٹائرڈ آدمی میں ایک یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اب وہ باقی زندگی جو ہے ایک امن و سکون میں یا نماز روزہ میں جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن والد محترم کے لیے یہ ریٹائرمنٹ ایک اور مشن کا آغاز تھا، بلکہ وہ مشن جو کہ چند سال پہلے شروع ہو چکا ہوا تھا، اب ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اس میں اپنی تمام توانائیاں جو ہے وہ لگا سکیں۔ اور والد صاحب کی یہ توجہ اور محنت کی تھی، یقیناً کہ جو آج ہم کو پاکستان اوورسیز کے حوالے سے ایک بہت بڑا ادارہ نظر آ رہا ہے۔ اس ادارے کی ایک ایک اینٹ لگانے میں، ایک ایک سیڑھی لگانے میں، ایک ایک چھت کو بنانے میں ان کی ذاتی توجہ جو ہے وہ اس کو حاصل تھی، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب جب وہ ہم میں نہیں رہے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو اسی آب و تاب سے جاری رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو بڑھایا جانا چاہیے۔ تو جہاں پہ میں آخر میں اپنے والد صاحب کی جو خدمات ہیں اوورسیز اکیڈمی کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہاں پہ میں اپنے چچا حضور جو کہ یقیناً جب والد صاحب یہاں پہ نہیں ہوتے تھے تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہے ادا کر رہے ہیں، خاندان کے حوالے سے بھی اور ادارے کے حوالے سے بھی۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور تمام بشری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے لیے ایک دوبارہ موقع ہو کہ ہم
جس طرح کہ کہا جاتا ہے یا جس طرح ہے کہ اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہو، تو ہم یقیناً ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ رکھتے ہیں۔ دعا ہو جائے تو ڈاکٹر خالد محمود ثاقب صاحب جب ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس دن بھی موجود تھے اور اس وقت سے اب تک حاجی صاحب کے ساتھ منسلک رہے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ محترم جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں ضلع گجرات۔ پھر تو یہ ہے کہ میں خود مفسر قرآن بلکہ خادم قرآن جناب پروفیسر عرفان احمد چودھری صاحب کا انتخاب سننے کے لیے آیا تھا، لیکن اب حکم ہوا ہے تو صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مولانا اشرف قریشی صاحب یہ جامعہ عربیہ گوجرانوالہ کے طالب علم تھے، بہت جید عالم ہیں، آج کل انگلینڈ کے ہوتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زنبیل۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ لمبا ہے، میں اس میں سے صرف ایک ٹکڑا اس کا آپ کو سناؤں گا۔ اس میں وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت جینیس آدمی رہتا تھا، جس طرح آج کل کی بہت عقل مند اور ذہین آدمی کوئی تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک آدمی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوا تو اس نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے سے کچھ سوالات کیے، جن میں سے آخری سوال اس کا یہ تھا، یہ جو بندہ جس کا واقعہ ہے اس کا نام وہاں پہ لکھا ہے شن اس کا نام تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ جب وہ ایک بستی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس جنازے کو دیکھ کر شن اپنے اس دوست سے پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جس شخص کا جنازہ جا رہا ہے، یہ بات یہی اس پورے واقعے کے اندر سب سے اہم ہے، آپ ذرا اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا، اس فکرے کے اوپر۔ شن نے اس سے پوچھا کہ یہ جس بندے کا جنازہ ہے کیا یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ یہ جس بندے کی میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اس بندے نے کہا مجھے پہلے ہی شک تھا تیرے بارے میں، اب تو یقین ہو گیا ہے کہ تجھ جیسا بے وقوف آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ خیر آگے گئے، جب منزل کا اختتام آیا اس کو کہتا ہے چلو میرے گھر کوئی چائے پی لو پھر آگے چلے جانا۔ گھر جا کے اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک مہمان ہے بڑا بے وقوف، پاگل آدمی ہے لیکن مہمان ہے، کوئی چائے دینی ہے، اس کو ذرا تیاری کرو۔ اس نے کہا ابا جان ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہونا کیا ہے؟ عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، سوال اس نے یہ کیا ہے جنازہ دیکھ کر کہ یہ جو جس بندے کی میت ہے، جس کا جنازہ ہے، یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کیسا عجیب سوال ہے۔ بیٹی ہنس پڑی، کہنے لگی ابا جان مجھے تو وہ کوئی بڑا ذہین آدمی لگتا ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بندہ فزیکلی زندہ ہے یا نہیں، اس نے تو یہ پوچھا ہے کہ یہ بندہ کس کریکٹر کا تھا کہ آج مرنے کے بعد اس کا کریکٹر زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ جب دنیا کے اوپر غور کریں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو زندہ ہوں گے لیکن ان کی زندگی وہ مردوں کی طرح کی ہوگی، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کریکٹر دلوں کے اندر زندہ رہتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ابھی مہینہ آپ نے منایا ہے، آپ نے قربانی کی ہے، کیا یہ کریکٹر زندہ نہیں ہے کہ آج 6000 سال گزرنے کے بعد بھی جب اس بندے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے آپ کے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں؟ کیا یہ نام زندہ نہیں ہے؟
یہ اگلا مہینہ جو آپ نے منانا ہے، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر مر گیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے چلے گئے اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ کریکٹر زندہ ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو آج سے 24 سال پہلے آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک پودا لگا تھا، جس بندے نے اس کا خواب دیکھا تھا، جس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے لا کے اس کے اوپر نچھاور کر دی تھی کہ میرے بچے، میرے گاؤں کے لوگ، میرے علاقے کے لوگ وہ علم کے نور سے منور ہوں، مجھے بتائیے وہ شخص جو آج سے 24 سال پہلے ہم سے جدا ہو گیا، کیا وہ مر گیا ہے کریکٹر؟ نہیں میرے دوستوں، وہ دلوں میں زندہ ہے، وہ کریکٹر زندہ ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ اوورسیز اکیڈمی موجود رہے گی اور انشاءاللہ موجود رہے گی، یہ کریکٹر بھی زندہ رہے گا، چودھری محمد افضل مرحوم کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اور بالکل اسی طرح جس فرد نے، میں نے تو 8 سال ان کی سربراہی کے اندر، ان کی سرپرستی میں کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کس طرح انہوں نے خون پسینہ نچھاور کیا ہے کہ جب آخری لمحہ آیا، اپنے رب کی ڈیوٹی ادا کی، نماز فجر ادا کی، اور پھر میری اور آپ کی طرح سو نہیں گئے، اپنی دوسری ڈیوٹی کے اوپر نکل کھڑے ہوئے۔ اور رب کو یہ بندہ کتنا پسند تھا کہ جب زندگی کا آخری لمحہ آیا، وہ آخری لمحہ بھی ڈیوٹی کے مقام پہ آیا۔ مجھے بتائیے، کیا یہ کریکٹر ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ انسان دلوں سے نکل جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، یہ ان لوگوں میں سے ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، چودھری افضل مرحوم بھی، چودھری بشیر احمد صاحب بھی، اور چودھری فضل احمد صاحب مرحوم، یہ وہ کریکٹر ہیں جو دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ بس میرے دوستو، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کر دے، اور یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا کریکٹر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارا کریکٹر زندہ رہے، ہمارے کام کی خوشبو زندہ رہے، جس طرح افضل مرحوم کے کام کی خوشبو زندہ ہے، حاجی بشیر احمد صاحب کے کریکٹر کی خوشبو زندہ ہے، اسی طرح ہماری خوشبو بھی زندہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ تشریف فرما ہیں تو بلا تاخیر پروفیسر عرفان احمد چودھری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں۔ جناب پروفیسر عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم اپنے ایک بزرگ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے اپنے حساب سے مرنے والوں کو یاد کریں۔ یہ آپ نے ایک نیا لفظ لکھا ہے کہ تعزیتی ریفرنس، یا ہمارے یہاں پھول کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ویسے ہم اپنے طور پر بھی بہت ہو جائے تو اس کو یاد کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں بالکل مختصر وقت میں خود بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، ایک مسلمان، تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو یاد کرنے کا ہمیں کیا دیکھا؟ ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات کرو، یہ بات کرو، اس کا کوئی ان کا کوئی عزیز بات کرے، ان کا کوئی قریب بات کرے، ان کا کوئی دوست بات کرے۔ ایک وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ نے اور رسول نے باقاعدہ سکھایا ہے کہ تم
فوت ہو جانے والے کو اس طرح یاد کریں۔ وہ طریقہ میں اختصار کے ساتھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ ایسے جانتے ہیں کوئی اس میں نئی بات ظاہر نہیں ہوگی، لیکن آپ اندازہ کر سکیں گے کہ کتنا شاندار طریقہ ہم ہوگا۔ اور اگر ہم کسی مرنے والے کو شعور کے ساتھ اس طرح یاد کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے، تو اس یاد میں ہمارا پورا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہماری پوری تربیت اور تزکیے کا بندوبست ہوگا۔ مثلا پہلی بات ہمارے ایمان نے ہمیں کیا سکھائی کہ جب بھی تم میں سے کوئی کہو اور تم سنو، خبر سنو جو بھی بشیر صاحب صبح بہت ہو گئے، یا فلاں عزیز بہت ہو گیا، فلاں محلے والا آدمی بہت ہو گیا، جب بھی تم میں سے کوئی مسلمان بہت ہو جائے اور اس کی خبر تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو یاد کرنے کا پہلا۔ اب یہ شعور اور سمجھ کی بات ہے کہ بندہ فوت ہو رہا ہے، فوت ہو گیا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو یہ سکھایا کہ تم یہ کہو۔ میرا اپنا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ سکھایا ہے، ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ اس طرح یاد کرتے ہیں۔ جب ہم خبر سنتے ہیں، اچھا وہ کیا ہوا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں وہ تو کافی اچھا سے بیمار ہے، وہ تو کیا، یا ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، بالکل قلیل لوگ، لیکن ہمارے ایمان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم یہ کہو۔ اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے اندر پورے کا پورا دین ہے۔ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ۔ اب دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، لیکن اس میں ایک مسلمان کی حیثیت اللہ نے بتا دی کہ بھائی اقرار کرو ہم تو ہیں اللہ، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے نبی، ایمان، اس کی قدر، اس کی حدود۔ اب اس جملے میں کتنا سبق ہے کہ ہم تو ہیں اللہ، اور اللہ کے لیے ہونا ہی دین ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ کہہ کر بتاؤ کہ دین کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ دین تو یہ ہے کہ میری نماز، میری ہر رسم عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا ہے یہ اللہ کا۔ یہی جو لفظ ہیں انا للہ، میں یہ اللہ کا۔ اب کوئی بندہ اللہ کے لیے بن جائے تو کمی کون سی رہے گا؟ اور اس میں دیکھیں دوسری بات، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ظاہر ہے ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لیکن اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کر اپنا حساب لینا بھی ہے اور دینا۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک رویے کا ہم نے حساب لینا ہے۔ اب یہ دو باتیں اگر کسی بندے کو دیکھ خوشی ہو جائے تو میں اللہ کا ہوں اور میں نے اس حق کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کون سی چیز ہے؟
मरने वाले को याद करने का कितना शानदार तरीका है जो अल्लाह का, कि फौरन ये कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, और फिर सिर्फ ये कहो ना बल्कि इसके मुताबिक बनने की कोशिश करो। अल्लाह के बनो और इस दुनिया में जो कुछ करो इस एहसास के साथ करो कि उसका हिसाब अल्लाह ने देना। इसके बाद फिर ये बात आ जाती है कि मौत एक गम होता है। मैं कहता हूँ लोग समझते हैं कि ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का लफ्ज़ है, ये जुमला है, ये गम का जुमला है। ये गम का जुमला नहीं है, ये गम को कतई तौर पर खत्म कर देने वाला है। कोई बंदा शदीद गम के अंदर मुब्तला हो और शऊर के साथ ये कहे कि इन्ना लिल्लाह, हम तो है ही अल्लाह, और उसी के बाद हमने जाना, तो उसका जितना काम हो जाए प्रोग्राम होगा वो दूर होगा। और फिर खुद अल्लाह ताला ने, आप अंदाजा करें, आप वक्त मेरे पास थोड़ा है वरना मैं, और गर्मी भी बहुत है, ये बिजली जाने की वजह से बस हो गया है, वरना मैं आपको तफसील समझाता हूँ। खुद अल्लाह ताला ने इस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बारे में क्या कहा। एक दोस्त ने कहा ना कि ये कहो, खुद इसके बारे में क्या, बहुत ही जबरदस्त बात है कि खुद अल्लाह ने कहा कि जब ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो, और खुद कहा कि जो ये कहते हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो हैं ही अल्लाह के और हमने अल्लाह के पास जाना है, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल करता है, और यही लोग हैं जो सीधे रास्ते पर जिंदगी गुजारते हैं। कितनी शानदार बात। अब इसके बाद दूसरा तरीका अल्लाह ने हमें क्या सिखाया, हम बातों पर गौर नहीं करते, सोचते नहीं हैं। अब अभी हम बैठे पे हैं, हमको बहुत ज़्यादा शोर के साथ नहीं बैठते इस तरह के बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं बैठते, इसीलिए ज़िंदगी में हज़ारों वजह से इस तरह के इवेंट करते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह ही होते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं अल्लाह ने क्या बताया। दूसरा तरीका अल्लाह ने याद करने का, उस मरने वाले को याद करने का या उसकी याद मनाने का ये बताया कि फौरन उसके जनाजे का यही है। अब यूं ही बंदा खबर सुनता है कि फलां बहुत हो गया है, तो खुद अपनी ज़बान से उसका अगला सवाल ये होता है कि जनाजा कब है, फौरन ये सवाल। इसलिए जाहिर है ये एक मुसलमान बात है, अल्लाह ने हमें ये सिखाई है, अल्लाह के रसूल ने ये अदब हमें सिखाया है कि जब कोई फौत हो जाए तो फौरन उसकी नमाज जनाजा का एहतमाम करो। अब नमाज जनाजा ये हमारे यहाँ एक अच्छी रस्म है। हमारे माशरे के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जो बाकी रह गई हैं, उनमें से एक ये है कि लोग फ़र्ज नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, एक बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में आ जाए। ये अच्छी बात है, इसमें तनकीद करने वाली कोई बात नहीं है। बाद मौलवी बहुत नाराज़ होते हैं कि देखो जी फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते, जनाजे में आ जाते हैं। चले ठीक है, उन्हें फ़र्ज नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन तो अच्छी चीज़ माशरे के अंदर उसको सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई बंदा फौत होता है तो अजीज़ो अकारब दूर से नज़दीक से जो पहुँच सकता है वो जनाजे में। पिछले दिन मेरे एक दोस्त तक जनाजा था, मुझे सरगोदा में उसकी इतला, वैसे उनके साथ रास्ता मेरा था, लेकिन खुद उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जनाजा अपने कब करना है। उन्होंने मुझे मतलब कोई 2:30 बजे सरगोदा को पता चला कि उसका और मैं 4:30 बजे, तो मैं 2:45 बजे घर से निकला
اور 1.5 گھنٹے میں بڑی رسکی ڈرائیور کر کے میں ٹھیک 4:15 بجے لوٹا۔ مطلب جنازے میں شرکت کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ جنازے میں پہنچ جائے۔ اب یہ جنازہ کیا ہے؟ اس جنازے میں ٹھیک ہے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا دین اس جنازے کے لیے رکھا ہے۔ اور ساری کہ کھڑے ہو جاؤ سارے اکٹھے، صفیں باندھ دو، تم سارے ایک، تم کوئی مختلف نہیں ہو، تم سارے ایک ہو، ایک تمہارا عقیدہ ہے، ایک تمہارا اللہ ہے، ایک تمہارا رسول ہے، ایک تمہاری کتاب ہے، تم سارے ایک ہو، سارے اکٹھے ہو، صفیں باندھ لو، اور اپنے میں سے جو قرآن زیادہ اچھا جانتا ہے اس کو اپنے آگے کرو، اور جنازہ پڑھو۔ جنازے میں کیا کرو؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ کہو اللہ کو اکبر، اللہ اللہ۔ اب آپ کو پتہ نہیں کسی مولوی نے بتایا یا نہیں بتایا، میں مولوی تو نہیں ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جنازے میں 4 مرتبہ اللہ کو اکبر کہنا ہے یہ جنازے کا فرض ہے۔ جو بندہ 4 مرتبہ اللہ کو اکبر نہیں کہتا اس کی نماز جنازہ نہیں، یہ فرض ہے۔ باقی دعائیں اس طرح فرض نہیں ہیں، ان سے گزارا کر جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے اللہ کو اکبر؟ 1 مرتبہ کہو اللہ کو اکبر، دوسری مرتبہ کہو اللہ کو اکبر، تیسری مرتبہ کہو اللہ کو اکبر، چوتھی مرتبہ کہو اللہ کو اکبر۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور اپنے عمل سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کر کے یہ ثابت کرو کہ میں اللہ ہی کو بڑا مانتا ہوں۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حکم ماننا چاہیے۔ ڈی سی کیوں بڑا ہے؟ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، اسی طرح کا چہرہ ہے جس طرح میرا اور آپ کا چہرہ ہے۔ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بات ماننی پڑتی۔ بڑا وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے۔ سارے کا سارا دین یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، انفرادی اور اجتماعی معاملے میں اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ اور جنازے میں اللہ یہ سکھا دیتا ہے۔ اب یہ ایک حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے اور یہ بدعہدی ہے کہ ایک بندہ زبان سے کہے کہ اللہ بڑا ہے اور پھر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا حکم مانے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو بڑا بتائے، تو یہ دوسرا مرنے والے کی یاد منواتا ہے اور کس طرح ہمارا تزکیہ ہے۔ پھر اس میں مطلب میں مختصر کرتا ہوں، دعا ہے۔ بندہ اتنی شاندار دعا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے قرآن میں ایک دعا کی ہے اور ایک حدیث ہے۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن قرآن کی ایک دعا عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں جو زیادہ جانتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں سارے لوگ وہ حدیث میں موجود ایک دعا کرتے ہیں۔ اب اس دعا پر غور کریں کہ کس طرح مرنے والے کی یاد ہمیں اللہ نے سکھائی ہے۔ گرمی آپ کو لگ رہی ہے لیکن توجہ سے بات کو سن لیں۔ کس طرح دعا کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ پہلے زندوں کی بات ہے، پھر مرنے والوں کی بات ہے کہ یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دو، اور جو فوت ہو گئے ہیں انہیں بھی معاف کر دو۔ اگلی بات کمال کی بات ہے، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اے اللہ جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو نہیں آئے ان کو بھی معاف کر دے۔ شاہدنا وغائبنا، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَىٰ، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے،
सबसे बड़ी चीज है जो किसी बंदा मोमिन को मिल जाए। अभी आप जो बशीर साहब के मतलब बारे में बातें कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी मरने वाले के बारे में लोग अच्छी बुराई देते। लेकिन देखें, इंसान की मकसद है, वो आम इंसान को क्या, अल्लाह के नबी भी उससे माफी मांगते। मैं एक बड़ी अजीब हदीस जब मैं उस पर गौर करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये साहब आप गौर करें, ये कैसी हदीस है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इस उम्मत के सबसे अफजल मोमिन है, ये जुमे के खुतबे में आप सुनते हैं अफजलुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, कि इस उम्मत के अफजल मोमिन जो हैं वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, नमाज में जब मैं अल्लाह याद पढ़, जब मैं दूध शरीफ पढ़, मैं क्या दुआ करना चाहता हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को, मुझे नहीं, किसी आम आदमी को नहीं, अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि अबू बकर इस तरह दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। माफी मांगो जनाब, अपने लिए भी, असल चीज माफी है। इंसान सब कुछ के बावजूद गलतियों का पुतला है, और इंसान पर जो अल्लाह का हक है, अपनी जान कुर्बान करके भी उस हक को अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब इसके बाद क्या दुआ है? इसके बाद बंदा जो दुआ है ना, वो अगर आप समझ जाएं तो ये है असल तरीका मरने वाले की मौत को याद करने का। अगली दुआ क्या है? जनाज़े में जो पढ़ी जाती है, अगले अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, हम में से तुमने जिसको जितनी जिंदगी देनी है वो इस्लाम अपनी अता कर, और या अल्लाह हम में से तूने जिसको मारना है उसे ईमान पर अपने हुक्म की अताअत और रज़ा पर मारना। आप इस दुआ पर गौर करें। अल्लाह ये नार्वे और खारवे, ये डेनमार्क, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये बड़ी असूलियां, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। जिंदगी वो जो इस्लाम और ईमान पर गुजरे, और मौत वो जो इस्लाम और ईमान। बस जिंदगी की भी यही कहानी है और मौत की भी। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस इस्लाम और ईमान की कसवटी पर हम कहाँ खड़े हैं। पैसे की कसवटी पर, कारोबार की कसवटी पर, इलेक्शन जीतने और हारने की कसवटी पर, बड़ा और छोटा होने की कसवटी पर न तोले अपने आप को इस इस्लाम और ईमान को। जनाजा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। और वल्ला जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है, उसकी हर
چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، ہاں وہ اچھا ہے، ہاں وہ برا عمل بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اچھا عمل بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور یہ رشتے، یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ کس طرح الگ ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ان کا کیا بنے گا، بھائی ان کا کیا بنے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، میں نے پچھلے دنوں کو حدیث تفسیر ابن کثیر میں پڑھی ہے، میں حیران ہو گیا وہ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر اسے پکارے گا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے آواز آئے گی کہ اس کے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے، اگر کسی کا حق اس بندے نے دینا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ میں نے اس حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ وہاں باپ ہوگا، بیٹا کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور باپ جب یہ اعلان سنے گا تو سب سے پہلے باپ آگے بڑھ کر تو اپنا حق مانگے گا بیٹے اور کہے گا آج میں سے یعنی باپ بیٹے کے ساتھ شفقت و حقوق کی بات ہے، اپنا حق مانگے گا۔ اور اگر باپ کھڑا ہوگا اور اعلان ہوگا تو بیٹا اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے باپ سے رشتے ختم ہو جائیں گے، بالکل رشتے کٹ جائیں گے۔ وہ ایک پیرامیٹر ہی ادا کرے۔ اس لیے مرنے والے کی یاد میں یہ دعا ہے، اللہ من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ بالکل میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ تیسرا اللہ نے سکھایا ہے کہ مرنے والے کو یاد کرو تعزیت کر کے۔ تیسری تعزیت ہے یہ تعزیت کی مدد۔ تعزیت کوئی رسم نہیں ہے، تعزیت سنت رسول ہے۔ ہم اس کو رسم بنا لیتے ہیں، ہم اس کو شو بنا لیتے ہیں، ہم اس کو فوٹو کی کثرت کے اندر دبا لیتے ہیں، ہم اس کو اشتہار بنا لیتے ہیں، ورنہ تعزیت تو سنت رسول ہے۔ اور اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی بھی ہے اور تعزیت کا حکم بھی دیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ، لیکن کرو کیا؟ اس کو ہم بالکل کرو کیا؟ اب میں بات مختصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مرنے والے کے جو وارث ہیں ان کی جا کر مدد کرو۔ مدد ان کو حوصلہ دے گی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے مجید صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو یہ بڑے اشکتا آدمی ہیں، بڑے خاصے پیچھے آدمی ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا مدد کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ناگہانی موت ہر کوئی اس وقت مدد کا محتاج۔ مجھے خود یہ تجربہ ہے کہ خاندان میں دو بچہ اس قسم کا واقعہ ہو جائے اور دو بچہ دوڑ کر مطلب کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے، تو سب سے اچھا لگتا ہے، سب سے پیارا لگتا ہے۔ کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، چارپائی کا بندوبست کر رہا ہے، ٹینٹ کا بندوبست کر رہا ہے، قبر کا بندوبست کر رہا ہے، وہی تو بنتا ہے۔ تصویر جانے والے تو بھول جائے۔ پہلا کام یہ کرو کہ ان کی مدد کرو۔ اور پھر میں یہ بات بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت سارے مرنے والے ایسے ہیں
जिन के वारसों के पास कफन दफन के मसाइल भी नहीं होते। एक तरफ उनके घर में मस्जिद पड़ी होती है और दूसरी तरफ उनके पास कुछ नहीं होता और कोई अड़ोस पड़ोस से आकर उनको सहारा नहीं देता। इस माशरे में बहुत सारे लोग, मेरे अपने गांव में बहुत सारे लोग होंगे। मैंने तो दो राशन करते हैं, मैं तो वहां जाऊंगा जहां तो करूंगा, मैं वहां क्यों जाऊं जहां मुझे कफन का भी बंदोबस्त करना पड़े, जहां मुझे उस डेड बॉडी को उठाना भी पड़े, उसे कब्र के अंदर भी डालना पड़े, वहां मैं नहीं जाऊं। ताज़ियत ये है कि उनकी मदद करो और फिर उनके सामने ये जुमला कहो कि अल्लाह ताला मरने वाले की मदद करे और तुम्हें सब्र दे और इसका बेहतरीन बदला तुम्हें अता करे। ये ताज़ियत। अब ताज़ियत के बाद चौथी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि याद करें आप, वो कौन सी बात है? हो सकता है आप में से किसी को याद हो। मतलब इतना लिखा है कि भाई इतना है राजीव की लोगों को कुछ ना कुछ पता है, फिर जनाजे का भी लोगों को पता है, फिर ताज़ियत का भी लोगों को पता है। लेकिन जिस चौथी बात का हुक्म खुद अल्लाह के रसूल ने दिया उसका लोगों को पता ही नहीं। और वो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो फौज है उसके फौज में से सबक हासिल करो और तो ठीक हो। ये हदीस है, बता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने वाले से दरस हासिल करो और दरस क्या हासिल करो? तौबा करो। अब मैं आखिरी बात करता हूं। चौधरी बशीर अहमद मरहूम की याद हम मना रहे हैं, मैं भी उसमें अब्दुल मजीद साहब हैं, अजीज साहब हैं, नवीद साहब हैं, नदीम साहब हैं, बुखार साहब हैं, हम इन सब के सामने इज़हार करें और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की नेकियों को कबूल करे, उनकी खताओं से दरगुजर करे और उनके पीछे उनकी औलाद को और उनके खानदान को सदका जारिया बनाए। ये हम दुआ करते हैं। लेकिन मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहता हूँ कि मसलन यहाँ हम बैठे हैं, हम में से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं चौधरी बशीर साहब की मौत से सबक हासिल करूँ, तो फिर वो क्या करें? जब कोई बंदा कहता है कि मैं सबक हासिल करूँ, तो बंदा वो सिर्फ 3 काम करे, कोई काम न करे, सिर्फ 3 काम। एक तो ये फैसला कर ले कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं किया। ये कोई आसान था? मतलब सबक लेने की बात है तो फिर सबक लेना। मरने वाला हमें क्या कह रहा है कि जिस तरह मैं चला गया हूं तुमने भी चले जाना और सिर्फ अपने अमल की पूंजी अपने साथ लेके जाना, कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं है। और अमल तो यही है कि बंदा अल्लाह की नाफरमानी न करे। हम देखें हमारी जिंदगी में कहां कहां नाफरमानी है।
دوسرا وہ کام کیا کرے جس کا ذکر جو صاحب کی حاجی بشیر صاحب کی احتجاج میں ذکر کیا گیا ہے، اور مجھے وہ ذکر سن کر خوشی ہوئی۔ دوسرا وہ کام کیا کرے؟ دوسرا یہ کام کرے کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جتنا ہو سکے لوگوں کی خدمت کرے اور ان سے دوسرا کام۔ اور تیسرا کام کوئی سیاسی کام نہیں ہے، خالصتاً دینی کام ہے۔ تیسرا کام وہ یہ کرے کہ جتنی زندگی اس کی ہے اس میں وہ اللہ کے دین کا مددگار بن کر اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو عزت کا مقام دینے کی کوشش کرے، غلبے کا مقام دینے کی کوشش کرے۔ آج وہ دین کی دنیا کے اندر بالکل پست اور کمزور۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ جو والدی ہندو گروہ کا نام دیا گیا ہے فضل احمد صاحب کا، جبکہ فضل صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک اعمال کو قبول کرے، ان کی کمزوریوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے صرف نظر کرے، درگزر کرے، اور ان کی ساری اگلی منظور کو اللہ تعالیٰ سے۔ باقی ان کے پیچھے بچے ہیں، ہر کسی کا عمل اپنے لیے ہے، لیکن والدین کے لیے جو خدا صدقہ جاریہ وہ خود اپنے لیے بھی خوش قسمت ہوتی ہے والدین۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین و طرف کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف۔ اے ہمارے رب ہم سب کو معاف کر، اور ہمارے ان بہنوں، بھائیوں، چھوٹوں، بڑوں کو معاف کر دے جو حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یا اللہ جو مسلمان زندہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی سازش باقی نہ چھوڑ، اور ہمارے دلوں کو مسلمانوں کے لیے بالکل صاف اور شفاف۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مسلمانوں کے لیے بالکل صاف اور شفاف کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو معاف کر دے، اور جو مسلمان زندہ ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی غل باقی نہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہم میں سے تو نے جس کو جتنی زندگی دینی ہے وہ ایمان اور اسلام پر دے، اور جب موت دینی ہے تو ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر موت۔ یا ارحم الراحمین، ہم بطور خاص حاجی بشیر احمد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی ساری منزلوں کو، اپنی مرحوم کو آسان فرما، اور یا ارحم الراحمین
रहीम उन्हें जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा। उनके साथ हाजी फजल अहमद साहब हैं, अफजल साहब हैं, जिन्होंने ये ओवरसीज एकेडमी की बुनियाद रखी है। या अल्लाह उनकी इस अमल को भी कबूल फरमा और इसको भी उनके लिए नेकी का जरिया बना। और या अरहम अर्राहिमीन हमारे जो अजीज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से जिसका जो अजीज हुआ है, जो छोटा बड़ा फौत हुआ है, हम में से खास तौर पर जिसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उन पर भी रहमत और शफ़क़त फरमा। और या अल्लाह हम जो जिंदा हैं, ये बिल्कुल थोड़ी सी जिंदगी, हर जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब है। या अरहमर राहिमीन हमारे पास जो थोड़ी सी जिंदगी है, या अरहमर राहिमीन उससे ईमान और नेक में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के ज़ुल्मात से बचा और दुनिया और आखिरत में अपना नूर अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की सय्यात से बचा और दुनिया और आखिरत की हसनात, खैरात, सलामती और बरकत बख्श। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन जिंदगी के जो लम्हे हैं, उन लम्हों में जिंदगी के मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह बशीर साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें अपनी नाराज़गी से बचा के अपनी रज़ा नसीब फरमा और जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये गर्मी ते अल्लाह दी तरफ हुए जो कोई कसूर नहीं ना मजीद साहब का